رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا درس تو ویسے 16ویں سپارے کا ہے، لیکن کچھ چیزیں بنی اسرائیل میں امت کے لیے احکامات کے اعتبار سے زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی تھی۔ جو 13 احکامات بیان کیے گئے تھے ان میں سے کچھ رہ گئے تھے، تو کچھ ان کے بارے میں ذکر کیا جائے گا تاکہ مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سیکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقتلوا، کل بات ہوئی تھی لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھیں، انسان کوئی بھی ہے اللہ کے نزدیک بڑا عزت والا ہے، بڑا احترام والا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، جس نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا قتل کرنا، اس کو آپ انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی شخص کو اگر ایک شخص کو ناجائز قتل کر دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہاں پر اللہ نے نفس کی بات کی ہے، انسانیت کی، نہ اس میں ہندو بتایا، نہ مسلمان بتایا، نہ یہودی بتایا، نہ عیسائی بتایا، نہ بدھ مذہب بتایا، نہ بغیر مذہب اللہ کا نہ ماننے والا بھی نہیں کہا۔ اگر کسی شخص نے ایسے آدمی کو بھی قتل کر دیا جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے ہیں یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ناجائز طور پر کسی کو قتل کرنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو قتل کیا، اس سے کسی طرح قتل ہو گیا، اس کے بدلے میں قتل قصاص میں ہو رہا ہے، وہ شریعت کا ایک حکم ہے، اس کو تو ادا کیا جائے گا، ورنہ کسی انسان کو قتل کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انہیں احکامات میں سے ہے کہ یتیم کا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب اس میں 2 معنی تھے کہ ایک تو یہ قریب ہی نہ جاؤ تو اگر مال پڑا سارا برباد ہو جائے۔ اس کی دکان تھی، والد کی دکان تھی، اب یتیم چھوٹا بچہ ہے، اب اس کی دکان کو کوئی سنبھالے نہ تالا لگا دے، کرنے نہیں ایسا۔ آگے اللہ نے فرما دیا الا باللتی ہی احسن، ہاں اگر خیر خواہی کی نیت سے جا رہے ہو، قریب اس کا خیال رکھنے کے لیے جا رہے ہو، اس کی ضروریات کا خیال کرنے کے لیے جا رہے ہو، اس کے کاروبار کو، اس کے مال کو سنبھالنے کے لیے جا رہے ہو، پھر تو تمہیں اجازت ہے، ورنہ کھانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جائیے، الا باللتی ہی احسن، ہاں اگر احسن اور اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے، خیر خواہی کی نیت سے جاتے ہیں، اس کی اجازت ہے، حتی یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، وہ بڑا ہو جائے، وہ نوجوان ہو جائے۔ تو یتیم کے مال کو حدیث میں بھی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آسمان پر سب سے زیادہ عزت اور احترام والا روشن چمکدار گھر وہ ہوتا ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ خیر خواہی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے مال کو سنبھالتا ہے، اس کے کاروبار کو سنبھالتا ہے، اس کی ضروریات کو سنبھالتا ہے، سمجھ لیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکتیں ملی۔ آسمانوں پر وہ روشن چمکدار نظر آ رہا ہے، فرشتے اس کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں،
اور اس میں اسلام نے یہ بتایا بھی ہے کہ اگر ایک آدمی ہے، اگر وہ کسی یتیم کے مال کو سنبھالتا ہے اور اس سنبھالنے کے اندر اب ساری محنت اپنی اس یتیم کے مال کو سنبھالنے میں لگا رہا ہے، اب وہ کیا کھائے پیے؟ تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ بھائی اپنی ضرورت کے بقدر اس میں سے وہ لے سکتا ہے۔ یتیم بڑا بھائی تھا، اس کا کاروبار تھا، اس کا انتقال ہو گیا، بچے اس کے چھوٹے ہیں، اب بھائی کوئی نوکری کر رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا، اس نے کہا میں کیا کروں، بھائی کا اتنا لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہے، میری ایک نوکری ہے، نوکری چھوڑ دیتا ہے، اس کاروبار کو سارے کو سنبھال لیتا ہے، تو کیا اب یہ کھائے گا؟ تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ اس کا کھانا، اس سے مال لینا، اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے یا حرام ہے؟ اسلام نے اس کو اجازت دی کہ بھائی عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا مال آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر پازیٹیو چیزوں کو، اور جو اپلائیڈ جسے کہا جائے، اپلائیڈ سائنس، اپلائیڈ اسلام، اپلائیڈ ریلیجن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترجیح دی ہے۔ یہ نہیں کہ ایسی باتیں کر دیں کہ دنیا کے اندر موجود نہ ہو۔ پورے قرآن کے اندر آپ کو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی، ایسا حکم نظر نہیں آئے گا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور ماپ تول میں آپ اچھا اس سے پہلے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنا جو وعدہ کر دے، جو کمٹمنٹ آدمی کر دے اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ اسلام کے، قرآن کے ڈائریکٹ احکامات میں سے ہے۔ آج ہم نے کہہ دیتے وعدہ کر دیا، بس یہ کیا وعدہ، اور نعوذ باللہ من ذالک بات کرتے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے، جو وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اتنی غلط بات کی جاتی ہے۔ نہیں بھائی، جو وعدہ کر دیا اس کو عمل کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، یہ اسلام۔ اور اللہ فرماتا ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کیوں نہیں کیا؟ آج تو لوگوں کی صورتحال یہ ہے، زبان پر وعدے کر لیتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا، اور پھر کیا ہوتا ہے، اب عمل نہیں کرتے۔ یہ دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھوم پھر کر کہیں نہ کہیں اس کو وہ وبال، وہ آفت دنیا میں بھی پڑ رہی ہوتی ہے، آخرت تو پھر قیامت کے دن تو سوال و جواب ہوگا۔ پھر احکام اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس، کہ جو ماپ تول آپ کر رہے ہیں وہ برابر ایمانداری کے ساتھ کریں اور سچائی کے ساتھ کریں، اس میں ناپ تول میں بالکل بھی کسی قسم کی کمی اور کوتاہی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ جتنے احکامات تمہیں بتائے ہیں یہی خیر ہے، اسی میں بھلائیاں ہیں، اسی میں عافیت ہے، اسی میں راحت اور سکون ہے۔ واحسن تاویلا، اور بہترین قسم کی تشریح بھی ہے۔ زندگی کے اندر اگر ان احکامات کو عمل کر لیا جائے بس پھر تو بات بن جائے گی، اگر ان پر عمل نہ کیا زندگی تو گزرے گی لیکن جو راحت، جو سکون، جو لذت چیزیں وہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آگے پھر تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں اس میں گفتگو بھی نہ کریں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ جو تمہارے کان ہیں، جو تمہاری آنکھیں ہیں، جو تمہارا دل ہے، جو تمہارا دل ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوال کرنے والے کیے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ لوگ بتائیں گے ارے بھائی تم آنکھ تو تم اس کے تھے، کیا معاملہ ہوا کہ جی اس نے ہمیں بڑا غلط استعمال کیا، کل یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور یہی ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ ساری چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا اور یہ بھی بتا دیں گے یہ ساری نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ ان کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی سوال کریں گے کہ تمہیں کہاں کہاں استعمال کیا، تم سارا بتا دو۔ اور اللہ پھر انسان کو بتا رہے ہیں تکبر سے بچانا، لا تمش ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، خبردار زمین کے اندر تم اکڑ کر نہ چلو،
आजिज़ी इंकिसारी से चलो। आजिज़ी इंकिसारी अल्लाह को पसंद है। तकब्बुर बड़ाई जो है अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, वो अल्लाह को पसंद नहीं। और अल्लाह फरमाते कि अकड़ कर चलने की ज़रूरत नहीं, इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़, कि तुम ऐसे जो अकड़ के चल रहे हो, पाँव मार के चल रहे हो बड़े रोब से, तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि ज़मीन को फाड़ दोगे, कि पाँव मारो और ज़मीन फट जाए, इतने ताकतवर भी नहीं। और यूँ ऊपर चल के और यूँ करके जो चलते हो, अल्लाह कहता है कि वलन तबलुगल जिबाला तूला, और इतना ऊपर होके चलने की भी ज़रूरत नहीं, तुम पहाड़ों तक पहुँच भी नहीं सकते। ये अल्लाह ने कमाल की इबारत बनाई, सबके दिमागों की हवा निकालने के लिए न कह दिया। इतने ताकतवर नहीं कि पाँव रख दो और ज़मीन फट जाए, और इतने ऊंचे बन के भी चलने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने पहाड़ तुमसे भी ज़्यादा ऊंचे बनाए हो, उन तक भी नहीं पहुँच सकते। लिहाजा अपनी औकात में रहो, आज़ीन की सारी में रहो। अगर जो आदमी इस तरीके से रहेगा तो फिर तो ठीक है। और फरमाया कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अल्लाह के नज़दीक बुरी हैं, इनको अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता। लिहाजा इस तरीके से ना करो। और वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा फतुल्का फी जहन्नम मलूमन मदहूरा, और लिहाजा अल्लाह के साथ भी किसी और को खुदा न बनाओ, वरना क़यामत में जहन्नम के अंदर पड़ोगे, अज़ाब के अंदर पड़ोगे। लिहाजा ये सारे अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने बताए। और इन चीज़ों के बारे में मुख्तसरन मैं आपको ये बता दूँ, पहले अल्लाह ने तौहीद का हुक्म दिया, दूसरा हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया, तीसरा अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर हुक्म दिया कि यतीमों अपने जो रिश्तेदार हैं उनको हक़ अदा करो, अल्लाह की राह में ख़र्च करो। उसके बाद मिस्कीनों को हक़ अदा करो, मुसाफिर हों उनको अल्लाह की राह में उनको दे दिया करो। फिर फरमाया कि इसराफ़ ना करो, इसराफ़ करने वाले शैतान के भाई हैं। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हद से ज़्यादा बुखल भी ना करो, बुखल करोगे तो फिर भी नुकसान। हद से ज़्यादा सखावत भी ना करो, सखावत करो तो पीछे कुछ ना बचे, इसमें भी नुकसान। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अपनी औलादों को रिज़्क़ की कमी के खौफ से बिल्कुल उनको भी कत्ल ना करो, क्योंकि ये कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। ज़िना के करीब भी ना जाओ। और फरमाया कि मज़लूम को किसी भी शख्स को बग़ैर किसी हक़ के कत्ल ना करो, और यतीम के माल को ना खाओ, वादे को पूरा करो, जो अगर नाप तोल कर रहे हो तो उसको अच्छे तरीके से पूरा कर दो, तकब्बुर ना करो, किसी किस्म की बड़ाई ना करो। फिर आखिर में अल्लाह ने फरमाया कि अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करो। ये कमो बेश 13 अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने बताए। ये वो अहकामात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बनी इसराइल में है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को भी अता फरमाए, ईसा अलैहिस्सलाम को भी अता फरमाए, सारी मखलूक, और आखिर में मुझे और आपको भी वही अहकामात मिले। इनमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमा दिया है कि ये चीज़ें हमने अमल करनी है। अगर इन पर अमल कर लेंगे तो दुनिया में भी सुरखुरी होंगे, आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके साथ खैर और आफियत का वाक़या मामला फरमाएँगे। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवालात किए जाते थे। बाज़ मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे सवालात किए गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा सिर्फ हुज़ूर से नहीं, पहले नबियों से भी मुतालबा किया गया, और कहने लगे कि आप नबी हैं, अच्छा चलें ठीक है, हम नबी आपको मानते हैं, हमें ये बता दें, कुछ मोजज़े दिखाएं, हमें हिस्सी मोजज़े दिखा दें। अल्लाह का कुरान इतना बड़ा मोज़ा था, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के वहाँ पर बंदे गए, कहा जी अल्लाह को हम देखना चाहते हैं। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के लोग कहने लगे कि जी हमें तो दस्तरखान उतरा हुआ नज़र आए, दस्तरखान आसमान से उतर जाए, हम उसमें से खाना खाएं अपनी मर्ज़ी का, फिर हम आप पर ईमान लेकर आएंगे। और फिर उसके बाद फरमाया बाद के कितने लोग थे, कौम समूद थे, उन्होंने कहा पहाड़ है, पहाड़ में से ऊँटनी निकले। कौम समूद ने कहा ऊँटनी पहाड़ से निकले और वो उसी वक़्त बच्चा दे दे तो फिर हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह के नबी ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऊँटनी भी निकल आई, बच्चा भी दिया उसने, फिर भी नहीं माना, आखिर फिर हलाक बर्बाद हो गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इन्होंने कहने लगे क़ालू लन नुअमिन लका हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ, कि ज़मीन में हमारे लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के चश्मे लगा दें, और तकून लका जन्नतुम मिन नख़ीलिन व इनबिन फ़तुफ़ज्जिरुल अनहारा खिलालहा तफ़जीरा, या तो बहुत सारी नहरें हमारे लिए इस मक्के में बहा दें, या फिर कोई ऐसा ज़बरदस्त बाग हो, खजूरों का भी बाग हो, अंगूरों का भी बाग हो,
اور اس کے نیچے نہریں بس رہی ہوں، پھر تو ہم مانیں گے کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور تو اس کی تو سما کما زعمت علینا کسفن، یا اگر یہ بات ہے آسمان سے کوئی آفت ہمارے اوپر لائیں، ہم دیکھتے ہیں۔ اوتاتیہ باللہ و ملائکۃ قبیلہ، یا کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ آئے یا فرشتے آئے نا۔ ایسے ایسے سوالات حضور سے کر رہے ہیں۔ یہ ہوں گے تو پھر، یا پھر یہ کہ یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا پھر یہ ہے کہ آسمان سے آپ کے لیے، یا تو پہلے آپ کے لیے بہت زیادہ خوبصورت قسم کا کوئی سونے کا محل۔ تو کہ جب یہ باتیں کرنے لگے اور وہ کہنے لگے ہم ہرگز نہیں آپ پر ایمان لے کر آئیں گے حتیٰ کہ آسمان سے باقاعدہ حصی طور پر کتاب سامنے آ جائے، نقرأہ، ہم اس کو پڑھ لیں، یہ نشانیاں لے کر آئیں۔ اور ہمارے یہاں آج تک بھی یہی ذہن ہے، کوئی ہماری روٹین سے الگ کی چیز دکھائے تو وہ ولی ہے۔ ہم نے ولی بھی اس کو سمجھا جو بڑی بڑی کراماتیں دکھا دے۔ ارے بھائی نہیں، ولی مطلب اللہ کا دوست، اللہ کا دوست وہ جو اللہ کے احکامات پر چلے۔ انہوں نے نبیوں سے بھی ہمیشہ یہی سوالات کیے، مکے والوں نے بھی سوال کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، ہل کنت الا بشر رسولا، کہ میں ایک انسان ہوں اور اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، بس اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے پہنچ گیا ہوں۔ وما منع الناس، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لوگوں کو کس چیز نے روکا؟ فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، کہنے لگے کہ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو اس چیز نے ایمان لانے سے روک دیا۔ وہ کہنے لگے ارے ہمارے پاس انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا، انسان کو کیوں بھیجا؟ کوئی فرشتہ آتا تو پھر تو مان لیتے، اب جو نبی انسان بھیجا ہے اس کو تم نے یہ چیزیں بھی نہیں دے رہے، ریگستان میں پہاڑوں میں باغات بھی نہیں لگا رہے، نہریں بھی نہیں چلا رہے، آسمان سے یا کوئی سونے کا ان کے پاس محل بھی نہیں ہے، آسمان سے کوئی کتاب بھی جاری نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے صرف کہتے اکثر لوگ اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے کہ کوئی ہمارے پاس ایک انسان بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے، تو کتنا کھلا قرآن بتا، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین کے اندر فرشتے ہوتے اور وہ یہاں پر گھوم رہے پھر رہے ہوتے، یہاں پر رہ رہے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، البتہ ضرور بھی ضرور ان کے لیے ہم رسول فرشتوں میں سے بھیج دیتے۔ یہاں رہ رہے انسان ہیں، فرشتوں کو کیسے بھیج دیا جائے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ اور یہ بات تمہاری صحیح نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ انسان کی آج تو ہم کہتے جی بشر نہیں، بشر رسول نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے، لیکن جب پوری زندگی رسول کی گزرے گی پھر کیسے فرشتے سے چلو گے؟ فرشتہ کہے جی روزے رکھو، ہم کہیں گے واہ بھائی واہ۔ جسے بھی مولوی صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب تم نے تو مسجد میں بیٹھنا ہے، تمہیں کیا پتہ کاروبار کیا ہوتا ہے، بچوں کو پالنا کیا ہوتا ہے، تمہیں یہاں تنخواہ مل جاتی ہے، کیا سیاست ہوتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے۔ ہم مولویوں کو نہیں چھوڑتے بیچاروں کو، جن کے بچے بھی ہوتے ہیں، جن کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی فرشتہ نبی آ جاتا، کہتے یار اچھے نبی ہیں آپ ہمارے، آپ کو تو نہ بھوک لگے نہ پیاس، ہمیں کہہ رہے روزے رکھو بھوکے مرو۔ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، 313 ہوتے اور وہاں پر نبی جو فرشتہ ہوتا اور سامان کچھ نہیں لڑنے کے لیے ہوتے، وہ کہتے ہیں بھائی کیسے نبی ملے ہو؟ تم تو فرشتے ہو، نہ تمہیں تیر لگے گی نہ تلوار لگے گی، نہ تمہارے بیوی نہ تمہارے بچے، نہ کوئی یتیم ہوگا نہ کچھ ہوگا، ہمیں تم مروا رہے ہو یہاں پر؟ ہمیں تو تیر بھی لگیں گے، تلواریں بھی لگیں گے اور ہمارے بچے بھی یتیم ہوں گے۔ کیسے گزارا ہوتا بھائی؟ جنگ تبوک کے اوپر گئے، 500 کلومیٹر کا فاصلہ، ریگستان کا فاصلہ، جون جولائی کا مہینہ، اس جون جولائی کے مہینے میں صحابہ کہتے ایسی حالت کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے ختم، پینے کے لیے ختم، جوتیاں گھس گئیں، کپڑے باندھے تھے ان کے اوپر بھی باندھتے تھے پھر بھی خون نکل رہا ہوتا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، ایک کھجور پر سارا دن گزارا ہوتا۔ اور کہ جی ایک کھجور پہ کیسے گزارا ہوتا؟ کہا اس کی قدر بھی جب لگی جب وہ بھی ختم ہو گئی، کہ حضرت ابن مسعود سے پوچھنے لگے پھر کیسے گزارا کرتے؟ کہ جو گٹھلی ہوتی تھی منہ میں رکھ لیتے، بھوک شدید لگتی،
اس کو منہ میں گھماتے رہتے، چباتے، ایسے ہی کر رہے ہوتے، تھوڑا سا پیٹ میں آسرا ہو جاتا، اس کو نکال کے پھر جیب میں ڈال دیا۔ اب ادھر تو حضور بھی بھوکے، پھر صحابہ کہتے اللہ کے رسول تم تو فرشتے ہو، تمہیں نہ بھوک لگے نہ پیاس، ہمیں مروا دیا۔ جنگ خندق کے اندر صحابہ کھود رہے ہیں کھانے کے لیے، کچھ نہیں، صحابی آئے، آ کر پیٹ پہ پتھر بتا، یا رسول اللہ دیکھیں بھوک کی وجہ سے پیٹ۔ اگر فرشتے ہو تو کہتے ہیں اے اللہ کے فرشتے، تو ایک دفعہ پر مار دے، جان چھٹے، ساری کی ساری ہو جائے، اب ہمیں کھدوا رہا ہے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، کیسے ہمارا گزارا ہوگا؟ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ تجھے ایک پتھر بندھا ہوا ہے، مجھے تو۔ جنگ احد میں جب صحابہ زخمی ہو رہے ہیں، وہ اپنے زخم دکھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے اپنے زخم لگے، دانت مبارک شہید ہو پڑے، زرہ یہاں پر گر چکا، اپنا دوسرے صحابہ شہید ہیں، حضور کا لاڈلا چچا بھی شہید ہوا پڑا ہے۔ دکھایا گیا، ارے اللہ کہتا ہے انسانوں تم کہاں بے وقوف ہو، اس وجہ سے تم ایمان نہیں لے کر آتے کہ انسان دے دیا، انسان دینا ضروری تھا۔ اگر فرشتے دنیا کے اندر رہ رہے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے، جیسے انسانوں سے پہلے یہاں پر جن رہتے تھے تو کون نبی آتا تھا؟ جنوں میں سے نبی آتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کھول کر فرمایا، جب اس کے بعد یہ بات اللہ نے کھول کے بیان کر دی، اللہ نے کہا نبی کہہ دیجئے کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان وہ اللہ گواہ ہے، انہ کان بعبادی خبیر بصیرا، وہ اللہ اپنے بندوں کو جاننے والا بھی ہے، ان کو دیکھنے والا بھی ہے، نہیں مانتے نہ مانو، تمہارا مسئلہ میں نے حق پہنچا دیا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل کرے گا، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ تو ہدایت والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، پھر اس کے علاوہ کوئی اور والی وارث اس کو نہیں ملے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا صُمًّا، کہ جب ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ گونگے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، نابینا بھی ہوں گے، مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جب یہ ساری واقعے اللہ تعالیٰ نے بتائے تو بتا دیا کہ دیکھو اطاعت اور فرما برداری کر لو، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کی۔ تو ان احکام لائٹ جلانے، دوسری صورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ بھی بڑی اہم اور خاص صورت ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف بڑے تفصیل سے احکامات اور واقعات بیان فرمائے ہیں۔ سامنے چہرے پر ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ سورہ کہف کے اندر واقعات ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کا کریکشن نہیں ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے۔ اصحاب کہف کچھ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت والے تھے۔ ظالم ایک بادشاہ آ گیا تھا، وہ بادشاہ نبیوں کی باتوں کی نافرمانی کرتا تھا، شرک اور کفر میں پڑتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ رستہ بتلایا، ان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی اس نے حق کی بات کو نہیں مانا۔ تو یہ چند لوگ تھے شرک سے بچنے کے لیے نکلے، اور جب وہاں سے نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے میدان چلے گئے، ایک غار میں جا کر سو گئے، وہاں سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند دے دی۔ 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، اور آج کل بھی ہمارے ہاں جب کسی کو کیا دقیانوسی خیالات ہیں، عبرت کا نشان بن گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے خیالات وہی پرانے گمراہی جہالت والے تھے، تو وہ آج بھی عبرت بن گیا۔ 309 سال تک وہ سوتے رہے، سو کر اٹھے، انہیں کہا جی بھوک لگی ہے، چلے جاؤ تم میں سے کوئی ایک۔ وہ کہتے سوئے کتنا؟ کہا ایک دن یا عادت کچھ دن، یومن و باقی تھوڑا بہت سوئے۔ اچھا چلو ابھی بھوک لگی ہے، تم میں سے ایک بندہ چلا جائے۔ وہ کھانا لینے گئے، پرانے وہ جو ان کے تھے سکے وغیرہ وہ لے کر پہنچا بازار میں، انہیں کہا بھئی یہ کون سے سکے، یہ تو اس دور کے ہیں۔ اچھا لوگوں کے اندر واقعات جیسے آج ہمارے پاس بات مشہور ہے، اس دور میں بھی تھی کہ کچھ نوجوان چلے گئے تھے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ لوگوں کو پتہ لگا، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی اب تو وہ دور بہت بڑا نیک سالے اچھے لوگ آ گئے اور بڑا نیک بادشاہ ہے۔ جب ان سے بات ہوئی پھر ان کو پتہ لگا یہ تو وہ تھے۔ جب وہ پتہ لگ گیا، لوگ بھی بہت سارے آ گئے، ان سے ملاقات وغیرہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اب یہ بات پھیل گئی، جب پھیل گئی
تو چاروں طرف سے بڑے بڑے پادری بھی، بڑے بڑے مولوی بھی، بڑے بڑے سارے بڑے بادشاہ بھی سارے آگے ان کی زیارت کرے، ان سے مل رہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو ہم عجیب بن گئے۔ جو مشہور نہیں ہوتے ان کے لیے مشہوری بڑی چیز ہے، جو مشہور ہو جاتے ہیں ان کے لیے وہ آفت بن جاتی ہے، اپنی پرسنل لائف ہی نہیں گزار سکتے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا یہ کیا معاملہ ہے ہمارے ساتھ، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہر کوئی بادشاہ کہے کہ جی میرے ساتھ چل کے رہیں، جو بہت سارے پوپ اور وہ تھے وہ کہ جی ہمارے ساتھ رہیں۔ ان کو عجیب سا لگا، انہوں نے سب سے ملاقات وغیرہ کی، پھر اس کے بعد جا کر جی ہم بعد بھی آئیں گے، ان کو پھر کر دیا، یہ جا کر دوبارہ اللہ سے دعا کی، اللہ ہم تو تیرے لیے نکلے، یہ کس چکر میں ہمیں یہ لوگ پھنسا رہے ہیں، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے نکلے تھے اور تو ہمیں قبول فرما۔ انہوں نے یہ دعا کی، مختصراً دعا کر کے وہ وہاں پر سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا قیامت تک کے، اور ایسا روب ڈال دیا کہ اب اس کے اندر جو غار میں جانا چاہے اس پر ایسا روب طاری ہو جائے وہاں سے بھاگ جائے۔ لہذا سارے لوگوں نے بھی پھر وہاں پر جانا بند کر دیا، اور بس کبھی کبھی جاتے باہر سے دیکھ کر اس کے بعد واپس آ جاتے۔ پھر اللہ نے اس کو لوگوں کی نظروں سے بھی اسے اوجھل کر دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسی غار وہاں پر ملی تھی، تو وہ کہنے لگے ہم جا کر دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہاں قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بھئی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم وہاں پر جاؤ گے تو تمہیں کوئی نہ کوئی خوف اور کوئی چیز ہوگی۔ لہٰذا وہ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ گئے سی ہوا تیز آئی جس میں ان کو بھی خوف آیا، وہ بھی چھوڑ کر پھر چلے۔ تو بات یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے اس میں کہ اللہ کے لیے جو آدمی ہجرت کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رائے گا نہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے انسان کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو تو لگا لے۔ جب انسان لو لگا لیتا ہے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اگر لو نہیں لگاتا تو پھر انسان چلا جائے۔ اس ساری صورت کے اندر بتایا جا رہا ہے ایک حق کا رستہ ہے، ایمان کا رستہ ہے، دوسرا مادیت کا رستہ ہے، زمانے کی چیزوں کا رستہ ہے۔ اس صورت میں دو ایمان اور مادیت کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہے، اس کے آگے جا کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، پھر ذوالقرنین کا واقعہ بھی اس میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ قوم تھی، یہ لوگ تھے، وہاں پر رہنے لگے۔ اور یہ صورت میں خاص بات بھی یہ ہے کہ اس کو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا اور اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن، کسی قسم کی خرابی اللہ نے ڈالی نہیں، کوئی کمزوری اس میں نہیں ڈالی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں یبشر المؤمنین، آپ مومنین کو خوشخبری دیں، الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے جنہوں نے نیک عمل کی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے بہترین اجر رکھا ہے۔ اب یہ ساری اللہ نے باتیں ذکر کر دیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ایک نوجوانوں کا ٹولہ نکلا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعا کرتے ہوئے، اللہ اپنی طرف سے ہمیں کوئی رستہ بھی دے، کوئی رحمت اور برکت دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس غار میں رکھ دیا، 309 سال وہاں پر رہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا ان کو بند کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے خیر اور عافیت رکھ دی۔ تو وہ بادشاہ تھا جو اللہ کے نبی کے رسولوں کے رستے کے خلاف چلتا تھا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ یہ حق والے تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کا ذکر میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہوا۔ تو لہٰذا جب یہ لوگ یہاں پر رہے اور اس طریقے سے ان کی زندگی گزری، تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذکر فرما رہے ہیں، دوسرا جو واقعہ بتانا چاہ رہے ہیں علم کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ اور بھی کسی کے علم کے بارے میں بات کی، کہا اور بھی اہل علم لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، اے اللہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ملنا چاہتے ہو، جاؤ، چلے جاؤ، دریا کے کنارے پر تمہاری ان سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ان سے ملاقات کرنے کی چاہت لے کر، اور جب وہاں سے پہنچے اگر رستے میں کچھ رستہ بھول گئے، پھر بعد میں آیا کہ دیکھا کہ ایک ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی ساتھ تھے، ایک مچھلی پکی ہوئی رکھی ہوئی تھی، وہ وہاں پر پہنچے دریا کے کنارے پر، جب ان کا رستہ آیا وہ وہاں سے چھلانگ مارا اور وہ چلی گئی، رستہ بنا تھا۔ انہوں نے نہیں بتایا، آگے چلے کہ تھک گئے، کیا معاملہ ہے ابھی تک نہیں پہنچے۔ انسان تھکتا جب ہے یا تو منزل کا پتہ نہیں ہوتا یا منزل پیچھے رہ جاتی۔ اگر منزل سامنے ہے تو انسان تھکتا نہیں،
ہماری اپنی زندگیوں میں بھی ہم جو پریشان بھی جب ہوتے ہیں، ہمارے پاس منزلیں ختم ہو گئی ہم پریشان ہو جائیں گے، ہمارے پاس ہماری منزل دھندلی ہو گئی ہم پریشان ہو جائیں گے، مقصد دھندلا ہو گیا ہم پریشان ہو جائیں گے۔ تو اپنی منزل کو ہم سامنے رکھیں، اللہ کی رضا جس کی منزل ہو گئی، اپنی قبر اور آخرت جس کی منزل ہو گئی، دنیا کے اندر ہر تکلیف ہر پریشانی آ جائے گی، اس کو تھکائے گی نہیں، اس کو توڑے گی نہیں۔ کسی نے منزل لڑکی رکھی ہوئی ہے، اس سے شادی ہو جائے، وہ نہیں ہو تو خودکشی کرتے ہیں۔ کسی نے منزل جو ہے وہ اپنا کاروبار اور زمینیں رکھی ہیں، وہ نہیں ملتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تھکا دیتا ہے اپنے آپ کو۔ کسی نے منزل عہدہ رکھا ہوا ہے، وہ نہیں ملتا، انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے منزل بڑی رکھو، چھوٹی چیزیں خود بخود مل جائیں گی۔ اللہ کی رضا منزل رکھ لی جس نے، وہ کامیاب ہے۔ جنت جس نے منزل بنا لی، دنیا تو اس کو ویسے ہی مل جائے۔ تو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، جب دیکھا بھی تھک گئے، کہا جی کیا ہوا؟ کہ جی وہ پیچھے مچھلی جو تھی وہ تو وہاں چلی گئی رستہ بناتے ہوئے۔ کبھی جبھی تو کہہ رہا ہوں چلو واپس۔ وہاں سے چلے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ ایسی چیزیں، بہت سارا علم ایسا اللہ کا ہے کہ جو ہمارے لیے اس کا چھپا رہنا بہتر ہے، وہ ہم پر ظاہر ہو جائے تو ہمارے لیے وبال ہو جائے۔ مجھے پتہ لگ جائے کہ میں 5 سال کے بعد ہی میرا انتقال ہوگا، زیادہ تھوڑا بھی نہیں، یا 30 سال کے بعد ہوگا، کتنا پریشان ہو جاؤں گا۔ تو بہت ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے چھپا رکھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ظاہر میں غلط ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ بہتر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیزیں بتائیں گی۔ خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی کہ جی میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، کہ جی آپ بڑے اللہ کے نبی ہیں، ساری چیزیں، کنی میں آپ کے ساتھ، کہ جی آپ میرے ساتھ رہیں گے، آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکیں گے، کنی میں آپ کے ساتھ رہوں گا، رہیں گے تو سوال نہیں کرنا ہے۔ کہ جی ٹھیک ہے، ہاں میں آپ کو بتا دوں گا لیکن آپ نے سوال نہیں کرنا۔ کہا جی ٹھیک ہے، میں سوال نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اب وہاں سے چلنے لگے، ایک کشتی کے اندر بیٹھے، جیسے کشتی میں بیٹھے 2 یتیم بچے تھے، اب ان کے ساتھ کشتی کے اندر بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کو سائز سے توڑ دیا۔ اب اس کشتی کو توڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام سے رائے نے کہا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ ہمیں لے کر جا رہے ہیں، آپ نے توڑ دیا۔ کہ میں نے کہا نہیں تھا سوال نہیں کرنا۔ ہاں سوری، نہیں کرتا بس اب۔ کہ بس ٹھیک۔ آگے چلے، آگے جا کر پھر جب پہنچے تو فرمایا کہ اخرقتھا لتغرق اہلھا، تم اس کو توڑ رہے ہو۔ قرآن میں جو سارا واقعہ ذکر کیا، اب سارا تفصیل سے کریں گے تو اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں بچے گا، لیکن تھوڑی بہت عبارتیں قرآن کے بھی آ جائیں تاکہ درس بھی ہے قرآن، اس کا بھی پتہ لگے۔ کہنے لگے کہ آپ نے اس کو توڑ دیا تاکہ اس میں بیٹھے والے سارے کے سارے ڈوب جائیں؟ آپ تو خراب چیز کر کے آئیں۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہنے لگے میں نے آپ کو نہیں کہا تھا آپ صبر کے ساتھ میرے ساتھ سفر ہی نہیں کر سکتے، آپ سے صبر ہی نہیں ہوگا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہ میں جو اس بارے میں نہ مجھ سے کہیں کہ جس میں بھول گیا۔ تو انسان، نبی انسان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے۔ تو فرمایا ولا ترهقنی فی امری عسر، آگے جب فانطلق حتی اذا لقی غلاما، ایک بچے سے، بہت خوبصورت پیارا سا اچھا سا بچہ تھا، اس سے ملاقات ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو مار دیا، بچے کو مار دیا۔ تو کہنا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر کسی بات کے قتل کر دیا، تم نے تو بہت ہی برا کام کر دیا۔ پھر کہنے لگے دیکھو میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر سے میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر میں اب ان سألتک عن شیء بعد فلا تصاحبنی، اگر آگے بھی کوئی سوال کروں مجھے ساتھ نہ رکھیے، اب میں اپنی طرف سے آپ کا عذر ہو چکا۔ پھر آگے چلے گئے، ایک قریب گاؤں والوں کے پاس گئے، انہیں کہا بھائی ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، کچھ کھلا پلا دو۔ نے کہا نہیں ہم کچھ کھلاتے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انکار کر دیا۔ تو جب یہ بات کر دی چل پڑے باہر، نہیں دیا۔ ایک دیوار نظر آئی، انہوں نے اس کو گرا کر دوبارہ بنا دیا۔ تو کہنے لگے عجیب آدمی ہے، ہونا تو یہ چاہتا ہے ان کے لیے بد دعا کرتے، ان کے سارے گھروں کو ہی برباد کر دیتے، توڑ دیتے۔ باہر ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے اس کو ہی بنا رہے توڑ کر، عجیب آدمی آپ۔ تو کہا ھذا فراق بینی و بین، یہ بس اب اپنا اور تمہارا اب جدائی ہے۔ سونبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ اب جو جس پر تمہیں صبر نہیں ہو رہا تھا میں ساری تعویلیں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا اما السفینہ تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ جو کشتی تھی 2 مسکینوں کی تھی،
اپنی گوز روزی وغیرہ کر رہے تھے. فَرَدْتُ عَنْ عَيْبَهَا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا عیب والا کر دوں. وجہ یہ تھی کہ پرلی طرف ایک بادشاہ تھا جو وہاں پر ان سے یہ کشتیاں، جو اچھی کشتی نظر آتی اس کو غصب کر لیتا. میں نے اس کو عیب والا بنا دیا تاکہ ان کی کشتی ان کے پاس بچی رہے. تو پتہ لگا ظاہر میں بعض مرتبہ برا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اچھا ہوتا ہے. اچھا آدمی جا رہا ہوتا ہے، نئی گاڑی ہوتی ہے، وہاں پر جاتا ہے ہلکا سا، اب جانے لگا تو سیدھا پاؤں پھسلا اور گھر کے اندر گر گیا اور اس کی ہڈی ٹوٹ گئی. او ہو یہ کیا ہو گیا بھائی، پتہ نہیں کس کی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میرے ساتھ تو پتہ نہیں میرا نصیب کیسا ہے، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ کر دیا، فلاں باتیں 50 باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پتہ نہیں تھا، ہو سکتا تھا کہ کار کے اندر بیٹھ جاتا، کار کا ایکسیڈنٹ ہوتا، کار بھی تباہ ہو جاتی، یہ بھی مر جاتا، بچے بھی ساتھیوں کا ہی بڑا غرق ہو جاتا. تو مجھے بتائیں اگر اس کو پتہ لگ جاتا، اگر تو کار میں بیٹھتا تو تیرے ساتھ یہ ہو جاتا تو یہ ٹانگ ٹوٹنے پر خوش ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں کہاں پر کیا چیزیں. تو کبھی اگر تکلیف آ جائے اس میں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ چھوٹی تکلیف دے کے بڑی تکلیفوں سے بچا رہا. تو جیسے یہاں پر بچایا، فرمایا اما الغلام فکان ابواہ مومنین، کہ یہ جو بچہ تھا اس کے ماں باپ بڑے مومن سچے تھے. فخشینا یرہقہما طغیان و کفرا، مجھے یہ خوف ہوا، یہ اللہ نے بتایا کہ یہ بڑا ہو گیا تو ماں باپ کو بھی کفر میں ڈالے گا، خود بھی کفر میں چلا جائے گا، تو میں نے اس کو ادھر ہی مار دیا تاکہ پھر فأردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحمہ، پھر ہم نے یہ ارادہ کیا کہ یہ بچہ تو مر جائے، آگے اللہ نیک صالح فرما بردار دے دے. تو یہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا نا کہ اللہ نے کہا یہ کفر کرے گا پھر ہم اس کو دوسرا بیٹا دے دیں گے، اس کو مار دو. بچہ تھا معصوم مر گیا، یہ بھی اللہ کرے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں بھیج دے، یہ بڑا ہوتا تو یہ بھی جہنم میں جاتا، اس کا بھی بھلا ہوا، اس کے والدین کا بھی بھلا ہوا. یہ خاص اللہ نے ان کو علم دیا تھا. اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، یہ جو دیوار تھی یہ 2 بچے یتیم تھے یہاں پر رہتے تھے. وکان تحتہ کنز لہما، ان کے لیے ان کے والد نے ان کے لیے خزانہ رکھا تھا. وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک صالح تھا. پھر میں نے یہ ارادہ ربک، یہاں یہ بڑی کمال کی بات کی ہے کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ یہ دونوں بڑے ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالے. یہ رحمت من ربک، تمہارے رب کی طرف سے تھا. اور فرمایا وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ تو اس کا حکم تھا. تو پتہ لگا کہ بہت سارے علم خزانے اللہ کے ہیں جو ہمیں نہ پتہ لگے تو اچھا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ یہ لگ گیا تو پھر وہ چپ ہو گئے اور چلے گئے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اللہ ہمارے ساتھ کر دے یقین رکھیں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بہتر تھا. حتیٰ کہ جب اگر کسی کی اولاد بھی مر جائے تو وہ بھی اس کے لیے اس وقت بہتر تھا. وہ اولاد جائے کر جنت میں جا کر اس کے لیے ذخیرہ بنے گی، اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی، تو وہ کہ کاش کہ میری ساری اولاد ہی مر جاتی. تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اگر کوئی برا ہو رہا ہے سمجھ لو کہ بہت بڑے برے سے اللہ بچا رہا ہے. تو یہ درس ہے. اور ظاہری طور کے نقصان کو اصل نقصان نہیں، اصل نقصان آخرت کا نقصان. ساری دنیا بھی چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ سارا تو چھوڑ کے جانا ہے، اصل نقصان آخرت کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے نقصانوں کے ساتھ آخرت کے نقصانوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر اور عافیت اور برکت عطا فرمائے. اور خصوصی طور پر آج کے دن آپ خصوصی دعا کریں. ہمارے پڑوس میں سردار علی محمد خان مہر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کا صبح اچانک انتقال ہو گیا. بہت ہی شریف اور بہترین تھے. ہمارا خصوصی تعلق ان سے اس اعتبار سے بھی تھا کہ ہمارے کیڈٹ کالج گھوٹکی کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، بنیاد انہوں نے رکھی. اس کے بعد اس کے لیے ساری فنڈ بھی دیتے تھے. اب جب حکومتوں میں بھی نہیں تھے تو مسلسل ہمارے پاس آتے تھے، بڑی شفقت سے، بڑی عاجزی سے، بڑی محبت سے پیش آتے اور کہتے کہ یہ میرا خواب تھا میں اپنے علاقے کے لیے کہ اس کو میں بناؤں. اور مجھ سے ابھی بھی وہ جو تھے خصوصی طور پر آئے بھی تھے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے بہت سارے فنڈ ایسے لے کر دوں گا جو اس کالج کی ترقی کے لیے ہوں گے. بہرحال ان کی خیر کی نیتیں تھیں، ہماری دلی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. رمضان میں روزے کی حالت میں اس دنیا سے گئے. اللہ کی طرف سے اللہ کے راز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس بندے کے ساتھ کیا تعلق ہے کسی کو نہیں پتہ. ہم نے ان کو نمازی دیکھا، عاجزی انکساری والا دیکھا. مسجد میں پہنچے، مسجد میں دیکھا ممبر نہیں کہ جی یہ ممبر میری طرف سے ڈال.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حقیقت میں اس پورے علاقے کے لیے ان کا جانا نقصان ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی نیک صالح فرما بردار بنائے، اور خیر کے جو مشن انہوں نے شروع کیے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاری و ساری فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ صحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن کا نور نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کی اطاعت فرما برداری نصیب فرما۔ اے اللہ جو پڑھا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، سب کی کامل مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا، اے اللہ آج جو کچھ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام، اہل بیت، بزرگان دین، جمیع مسلمین اور خصوصاً حاجی علی محمد خان ماہر صاحب کو بخش اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو نور و منور فرما۔ یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہم لا تفتنا بعدہ ولا تحرمنا اجرہ۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں رمضان میں انہیں بلایا ہے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی دے۔ اے اللہ بے شمار گناہ گار ہیں، اللہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس قرآن سے محبت نصیب فرما، اس قرآن سے تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ قبر میں اس کی مصابہت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کی قبر کے اندر اے اللہ ہماری اس کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ یہ ایسا قرآن ہے کہ اس کی شفاعت قبول کی گئی، اے اللہ ایسا شفیع اس کی شفاعت قبول کی گئی۔ اے اللہ ہم اس کے حقدار تو نہیں، اے اللہ تو نے ہمیں عطا کر دیا، اے اللہ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس رمضان کے مبارک گھڑیوں میں اللہ عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ شفقت اور عافیت کا معاملہ فرما۔ ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو اس کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ داخلی خارجی ہر قسم کے دشمنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔ اللہ